الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے امانت اور دیانت۔ اسی مناسبت سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ امانت اور دیانت، جب یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل دماغ میں، ہمارے دلوں میں ایک ہی چیز آتی ہے اور وہ ہے کسی کے پاس پیسے رکھنا اور ان پیسوں کا خیال رکھنا۔ جب بھی کوئی یہ کام کرتا ہے کوئی بھی شخص، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا امین ہے، بڑا دیانتدار ہے۔ یہ بے شک امین ہے، دیانتدار ہے، لیکن یہ جو امانت اور دیانت ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس امانت اور دیانت کے وسعت یہ پیدائش سے لے کر وفات تک، یہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر
یہ تجارت کے ساتھ، زمینداری کے ساتھ، زندگی کے ہر شعبے میں یہ کارآمد ہے۔ امانت اور دیانت دو الفاظ ہے، امانت اور دیانت۔ امانت امن سے ہے اور دیانت دین سے ہے۔ امانت امن، دیانت دین۔ امانت جب امن سے ہے تو امن کا مفہوم، امن کا مقصد وہ ہم سب جانتے ہیں کہ امن کیا چیز ہے۔ امن کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو اس کو امن دینا، یہ امن کا مفہوم ہے، امن، سکون، اطمینان۔ دیانت دین سے ہے۔ دین کا معنی ہے انقیاد۔ انقیاد کا معنی ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم و خم کرنا، کہ اللہ کے ہر فیصلے، ہر امر کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دین ہے، امانت اور دیانت۔ امانت، یہ انسان اس دنیا میں جو بھی انسان ہے یہ امین ہے، امین، یہ امانت دار ہے، اس کے پاس امانت ہے۔ امانت کی ادائیگی کا حکم ہے، دیانتداری کا حکم ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے آپس میں رشتے بنائے ہیں۔ کوئی ماں باپ ہے تو کوئی اولاد ہے، کوئی بہن بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی آمر ہے، حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، مامور ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ امانت اور دیانت ان سب چیزوں کے گرد ہے۔ اس امانت اور دیانت نے سب کے ارد گرد دائرہ ڈالا ہے۔ انسان امین ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ یہ جو انسان کا جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ جسم رب العزت نے دیا ہوا ہے۔ یہ رب نے انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس جسم کی قدر و قیمت کیا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس کی قدر و قیمت ہم نہیں جانتے۔ ہاں، وہ شخص جانتا ہے جو بیمار ہو جائے، وہ جانتا ہے، یا اس کے لواحقین، اس کے رشتہ دار وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ صحت مند آدمی نہیں جانتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر کوئی اسپتال میں داخل ہو جائے، اس کو آکسیجن لگ جائے، وہ وینٹیلیٹر پر چلا جائے، اور پھر اس کے لواحقین پر جو خرچ اخراجات آتے ہیں نا، اس کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر ایک انسان کو خون کی ضرورت پڑ جائے اور پھر وہ خون کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کرے اور مشکل سے اس کو خون ملے، اس کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر ایک انسان، اس کے گردے فیل ہو جائے اور اس کو ڈائلسس پہ لگایا جائے، ہفتے میں 2 بار وہ ہسپتالوں کا چکر لگائے، خرچ اخراجات کرے، وہ جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے۔ یہ رب العزت نے جو چیزیں عطا کی ہیں، اس کا احساس کیا ہے۔ اس لیے یہ جو جسم ہے، یہ امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔
یہ جسم یہ رب العالمین نے دیا ہے. جب رب العالمین نے دیا ہے تو اس جسم پر رب العالمین کی مرضی کے قوانین لاگو ہوں گے. میرا جسم میری مرضی والا کام نہیں چلے گا. اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے جسم کا مالک ہے، جو اپنے وجود کا مالک ہے. دنیا کا وہ شخص جو سب سے جس سے پہلا نعرہ لگایا ہے یا جو سب سے اونچے درجے پر دنیاوی حیثیت پر فائز ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اس سے آج بھی پوچھے یہ جسم تیرا ہے، تو نے بنایا ہے؟ اس جسم سے جب سانس نکلے گا تو روک لے گا؟ تیرے پاس کوئی حیثیت ہے، کوئی اتھارٹی ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو روک کے دکھائے؟ پھر کہاں سے میرا جسم میری مرضی؟ یہ تو ایک غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یہ امانت ہے، اولاد امانت ہے، بیٹا امانت ہے، بیٹی امانت ہے. اگر آپ نے شادی کی ہے، کسی کی بیٹی کو گھر میں لائے ہیں، یہ امانت ہے. اگر آپ نے کسی کو بیٹی دی ہے، داماد کو گھر میں لائے ہیں، یہ امانت ہے. یہ ساری چیزیں امانت ہے. یہ ہے امانت کا مفہوم، امانت کا مقصد، دیانت کا مقصد. ہم تو بس پیسوں میں پیسے رکھ لیے اور یہ امین ہے. صرف یہاں تک نہیں ہے. جس ادارے کے ساتھ آپ ملازمت کر رہے ہیں، اس ادارے کا خیال رکھنا، اس کے اوقات کی پابندی کرنا، اس کی چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی چیزوں کو اپنا سمجھنا، یہ امانت ہے، دیانت ہے. اگر آپ یہ کہیں کوئی بھی چیز ہو، یہ الفاظ بڑی آسانی سے ہم ادا کرتے ہیں، چلتے ہوئے ادا کر دیتے، کوئی حیثیت بھی نہیں دیتے. کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی چیز بنائی ہے وہ خراب ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکاری چیز ہے، خراب ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. سرکاری چیز خراب ہو گئی وہ تو کسی کی تو نہیں ہے، وہ سرکار کی تو نہیں ہے، وہ تو پوری قوم کی ہے، پوری قوم کی امانت ہے. اس پر تو اس غریب شخص کا بھی روپیہ لگا ہے جس کو دیہڑی بھی نہیں ملتی. وہ کسی سرکاری آدمی نے اپنے جیب سے کیوں نہیں لگایا؟ وہ تو قومی خزانے سے لگے. اسی لیے ہم سب امین ہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں امین بنا کر بھیجا ہے. یہ امانت داری ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور یہ ایک ایسی امانت داری ہے کہ جس امانت داری سے آسمان نے بھی معذرت کی ہے، زمین نے بھی معذرت کی ہے. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بھی معذرت کی ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، 22واں پارہ سورہ احزاب کی آخری آیت ہے. فرمان مقدس ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر پیش کر دیا، زمین پر پیش کر دیا، پہاڑوں پر پیش کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے معذرت کر دی، مولا اس امانت کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اس امانت کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے معذرت کر دی. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. سورہ احزاب آخر سے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، 22واں پارہ ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس نے مان لیا، اس نے امانت اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا، إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ظالم ہے، اس نے امانت میں خیانت کر دی. جہولا، یہ انسان ناسمجھ ہے، اس کو نہیں پتہ تھا کہ کتنی بڑی امانت ہے. اس امانت کو اٹھانا، اس کا خیال رکھنا اس کے علم میں نہیں تھا کہ کتنا مشکل کام ہے. یہاں اس دنیا میں ہم امین ہیں. حضرت آدم علیہ السلام وہ اگر مسجود الملائکہ بنے تھے تو اسی امانت کی وجہ سے بنے تھے. اس دنیا میں ہم میں سے ہر شخص امین ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، یہ اولاد امانت ہے.
ان کا خیال رکھنا. یہ جو امانت ہے اس کو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ آپ نے لاگو کرنا ہے. اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں 2 نمبری نہیں کرنی ہے، تجارت میں غلط چیز نہیں دینی ہے. جس چیز کے آپ پیسے لیتے وہ چیز آپ نے ادا کرنی ہے. اگر تجارت میں کوئی شخص دھوکہ کرتا ہے، وہ تجارت دودھ کی ہے، وہ تجارت گندم کی ہے، وہ تجارت کسی اور چیز کی ہے، وہ دوائیوں کی ہے، وہ کپڑے کی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کی ہے، وہ جس حوالے سے بھی، وہ زمین کی ہو، وہ باغات کی ہو، وہ جس حوالے سے بھی، وہ فیکٹری ہو، جو بھی ہو، اگر اس تجارت میں وہ خیانت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، حدیث آپ سب کو پتہ ہے، من غش فلیس منا. جس نے دھوکہ کیا، جس نے ملاوٹ کر دی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان کی صفت یہ نہیں ہے دھوکہ دینا. مسلمان ماننے والا، مومن، تصدیق کرنے والا، دین اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، امین، امانت دار، یہ مسلمان کی صفات ہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے. اسی لیے دھوکہ باز وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. وہ جو اسلام کو جو کامل صفت ہے وہ سے نکل گئی. من غش فلیس منا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاجر جو امانت دار ہے، جو سچے ہے، جو دھوکہ نہیں کرتے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا اعلان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا وہ تاجر جو سچے ہے، جو دیانتدار ہے، جو امانت دار ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہوں گے. آج دنیا میں تو وہ مشکل میں ہے، اس لیے کہ اس کے دائیں بائیں، سامنے والے، پیچھے والے سارے 2 نمبری کر رہے ہیں. وہ مشکل میں کڑا ہے، مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. وہ صحیح کام کر رہے، صحیح تجارت کر رہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے، 1 نمبر چیزیں دے رہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیا. فرمایا یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، مع النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین. یہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا. والشہداء یہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. والصالحین یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور ان کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمائے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ان لوگ کی دوستی بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی بہترین ہے. اس لیے امانت اور دیانت یہ صفات اپنانا چاہیے. دنیا کے چکروں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، دنیا کے دھوکے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. بظاہر دنیا بہت لذیذ ہے، بظاہر دنیا بہت خوبصورت ہے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کہیں کرپشن کر لیا، کہیں اللہ کی نافرمانی کر دی، یہ ہمیں اس میں کامیابی نظر آتی ہے کہ ہم کامیاب، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ناکامی ہے. دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے وہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے، وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے. جس کے پاس بڑی بادشاہی تھی وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے، یہ سب لوگوں نے دیکھا ہے. لیکن کامیابی وہ اللہ اور رسول کے احکامات میں ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. فرمان مقدس کا ترجمہ ہے کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے. اضمن لکم الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولا کرے، سچ بولا کرے، جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی بولے سچ بولے. یہ امانت و دیانت ہے، جب بھی بولے سچ بولے.
ہو سکتا ہے کہ اس سچ بولنے کی وجہ سے عارضی طور پر آپ کو کہیں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بولنا آپ نے سچ ہے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو تو سچی بات کرو، اس لیے کہ مع صدیقین، صدیقین کے ساتھ پھر ہوں گے۔ فرمایا وَأَوْفُوا اذا عاهدتم، پہلے نمبر پر جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ دوسرے میں فرمایا کہ جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو اس کو وفا کرو، اس کو پورا کرو، ویسے وعدے نہ کیا کرو۔ آج کل ہمارے وعدے جان بوجھ کر ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے وعدہ کر لیا اور کوئی عذر آ گیا، اللہ کی طرف سے معاف ہے، مخلوق کی طرف سے معاف ہے، ہر طرف سے پتہ ہے لوگوں کو عذر آ گیا، معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ کام کر بھی نہیں سکتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی وعدہ کرتے۔ فرمایا وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ تیسرے میں فرمایا کہ جب تمہیں امانت دار بنایا جائے، جب تمہیں امین بنایا جائے تو اس امانت کو ادا کرو۔ چوتھے میں فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5 نمبر فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے۔ آج کل بد نظری بہت عام ہو چکی ہے، بد نظری بہت عام ہو چکی ہے، احساس ختم ہو گیا ہے۔ اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ کسی غیر خواتین کو نہیں دیکھنا، غیر عورتوں کو نہیں دیکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات ان کے پاس تشریف فرما تھی۔ ایک صحابی تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، مومنوں کے ماؤں کو فرمایا کہ پردہ کرو۔ امہات المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اندھا ہے، یہ تو اندھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ بھی اندھے ہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کے لیے بھی منع ہے۔ یہ سب کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، سب کے لیے حکم ہے، یہ حکم گھر میں پہنچانا ہے۔ فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، 6 نمبر پر کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ فرمایا یہ چیز ضمانت ہے، مجھے دے دے، میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین کا لقب ویسے تو نہیں پایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو بستر مر پر اپنے بستر پر خلیفہ چہارم امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو لٹایا تھا، وہاں ان کو سلایا تھا، وہاں ان کو بٹھایا تھا کہ یہ امانت ہے، لوگ کی امانت ہے، فلاں فلاں کی امانت ہے، یہ ادا کر کے آپ نے تب مکہ مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے۔ اس لیے کہ امانت اور دیانت یہ صفت اپنانا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو یہ صفات ہم کو ماننے پڑیں گے۔ اور جب ہم ان صفات پر چلیں گے تو یقیناً ہمارے لیے امن ہوگا، سکون ہوگا، اور ہماری زندگی میں یہ سارے خیر